فاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على إمام المشارق والمغارب، سيد الأولياء وسيد الأوصياء أمير المؤمنين، ثم الصلاة والسلام على سيدة نساء العالمين التي قالت بعد وفاة أبيها: وأبتا صبت علي مصائب والنهار، صبت على الأيام سرنا لياليا. ثم الصلاة والسلام على ولدها الحسين الغريب المظلوم المذبوح العطشان الذي حين ثار وحيدا فريدا فقال ناظرا يمينا وشمالا: هل من ناصر ينصرنا؟ هل من مغيث يغيثنا؟ ثم الصلاة والسلام على سيد السجاد العسير الحزين الذي قال أقعد ذليلا في دمشق كأنني من الزنج عبد غاب عنه نسير. ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وغاصب حقوقهم والمنحرفين عنهم والشاكين فيهم من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لعن الجبت والطاغوت. اللهم لعن الجبت والطاغوت. اللهم لعن الجبت والطاغوت. اللهم لعن قاتلي فاطمة الزهراء. اللهم لعن قاتلي فاطمة الزهراء. اللهم لعن قاتلي فاطمة الزهراء صلوات الله عليها. أما بعد فقد
قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ عزاداران امام، آج جہاں بیٹھے جس لمحے غربت میں بیٹھے ہیں، یہ لمحہ معلوم ہے کیسا لمحہ غربت ہے۔ ایک مرتبہ خدا نخواستہ کسی کے مرنے کی خبر سننے میں آتی ہے تو ہمارے ذہن سے نکلتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن ہائے فاطمہ کا لال اس لمحے غربت میں ایسے کھڑا ہے کہ کبھی کسی نے آواز دیا آقا میرا سلام انا للہ و انا الیہ راجعون، کبھی کسی نے کہا مولا میرا آخری سلام، مولا نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزادارو سوزو پہر سے لے کر کے ایک دن میں 72-71 لاشیں، اور وہ بھی خدا نخواستہ کسی گھر میں 1-2 میت اگر ہو جاتی ہے پوری بستی ہل جاتی ہے کہ ایک گھر میں 2 میتیں ہو گئی، 3 میتیں ہو گئی، لیکن ہائر غربت زہرا فاطمہ کا لال لاشوں پہ لاشیں لا رہا ہے، کوئی اتنا پوچھنے والا نہیں ہے۔ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو کاش کہ یہ دن اتنا بڑا ہو جاتا کہ صبح قیامت سے مل جاتا اور وہ غریبوں غربتوں والی شام و رات نہ آتی۔ عزادارو ایک ایک چاہنے والا مولا کا سب سے پہلے حر آیا، مولا ہمارے بیٹے کو بھیج دیجئے، جانے دیجئے تاکہ مجھے احساس ہو کہ میں نے کیا کیا ہے۔ حر کا بیٹا علی میدان میں گیا، 15-16 سال عمر یا 14 سال عمر اس طرح کے، جری شجاع بہادر کا بیٹا تھا، جا کے میدان میں دادا شجاعت دی، لیکن ایک مرتبہ اس نے بھی آواز دی کہ میرے بابا میری خبر لیجئے۔ آواز اس نے دی، اپنے بابا کو آواز دی تھی، حر دوڑا، لیکن حر جب پہنچا تو اس سے پہلے امام اس کے سرانے بیٹھے ہوئے، علی کا سر اپنی گود میں رکھے ہیں، وہ میرے لال میرے بیٹے علی تو حق نصرت ادا کر دیا۔ آیا حر آیا، مولا مولا یہ غلام زادہ ہے، مولا اس کا سر اپنی آغوش میں، مولا چھوڑ دیجئے، مولا اب رہنے دیجئے۔ نہیں، حر نے چاہا بلکہ اپنی آغوش میں لیا۔ مولا نے فرمایا حر یہ کسی باپ کے لیے اچھا نہیں ہے کہ وہ اپنے بیٹے کا سر اپنی آغوش میں رکھے۔ عزادارو آج حر نے ابھی لمحے بھر پہلے، کچھ ہی لمحے تو ہیں، ابھی حر نے رکھا اپنے بیٹے کا، تو مولا کا نہیں حر بیٹے کا سر باپ کی گود میں نہیں ہونا چاہیے۔ مولا آپ کم سے کم حر کو اتنا بتانے تسلی دینے والے تو ہیں کہ حر باپ کی آغوش میں بیٹے کا سر نہیں ہونا چاہیے۔ آقا اس غربت کے لمحے میں کون آپ کو تسلی دے گا کہ کڑیل جوانی ہے، مولا اس کا سر اپنی آغوش میں نہ رکھیے۔ اجرکم اللہ، جزاکم اللہ خیرا۔ وقت کم ہے، پرسہ زیادہ ہے، یہ دن ابھی گزر جائے، پرسے کتنے ہیں عزادارو۔ اصحاب حر کا دوسرا بیٹا گیا، ظہر کا وقت آ گیا، یہ وقت ظہر قریب آ رہا ہے نا۔ مولا نے فرمایا، مولا کے ایک صحابی سمامہ بن سعداوی نے کہا مولا، اگر ایک نماز آپ کے پیچھے اور پڑھ لیتے
ایک نماز آپ کے پیچھے اور پڑھ لیتے ہیں۔ مولانا نے فرمایا سماما اللہ تمہارا شبہ نماز گزاروں میں فرمائے۔ ہاں یقیناً مولانا نے فرمایا ان ظالموں سے کہہ دو تیر باناری روک لیں۔ 30 اصحاب شہید ہو چکے ہیں، چند اصحاب اور بچے ہوئے ہیں اور اجزا بچے ہوئے ہیں۔ منظر کیا ہے؟ چاروں طرف لاکھوں کا لشکر، چاروں طرف لاکھوں کا لشکر ہے، تیر کمان بھالے نیزے تلوار تبر سارے لیے آمادہ ہیں۔ ان کے درمیان میں غریبوں کا خیمہ لگا ہوا ہے، اسی کے سامنے چند نفوس ہیں کہ جو اپنا نماز آخری پڑھنا چاہتے ہیں۔ مولانا نے فرمایا ان سے کہہ دو تھوڑی دیر کے لیے تیر روک لے، ہم نماز پڑھ لیں۔ کسی ملعون نے گستاخی کی، لیکن حبیب نے جیسے ہی جملہ سنا، وہ جملہ ہم نہیں دہرائیں گے، حبیب نے جیسے ہی جملہ سنا، حبیب نے مرتبہ مڑ کے کہا مولا اب نماز آپ کے جد کے پیچھے پڑھیں گے۔ اس ملعون نے عظمت امامت کو نہیں سمجھا، فوراً دوڑ کے گھوڑے میں سوار ہوئے اور اس ظالم کو واصل جہنم کیا اور ہر لشکر میں داخل ہو گئے۔ ارے کتنا غریب سمجھ لیا فاطمہ کے لال کو، جو اتنا گھیر کے آئے ہو نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے۔ عزادار و جناب حبیب چاروں طرف سے حملہ آور ظالموں نے حملے پہ حملہ، حملے پہ حملہ۔ حبیب 70 سال کا بوڑھا کمر جھکی ہوئی گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، اپنے آپ کو تیار بھی کر رہے، سپاہی بنا رہے، کمر کس رہے ہیں، بھویں اٹھا کے پٹی باندھ رہے ہیں، اور گھوڑا میدان کی طرف کبھی میمنہ کبھی میسرہ، بہادر شجاع بہادر حبیب۔ ایک مرتبہ آواز دی، ادھر مولا کی نماز ختم ہوئی، ادھر حبیب نے آواز دی فرزند رسول میرا سلام لے لیجیے۔ مولا نے سلام پھیرا، میرے حبیب تو نے حق رفاقت ادا کر دیا۔ عزادارو ادھر نماز، جیسے نماز کے لیے مولا کھڑے ہوئے، تیر رک نہیں رہے تھے۔ زہیر و سعید نے کہا مولا آپ نماز پڑھیے۔ کیسے پڑھیں؟ فرمایا زہیر و سعید نے کہا مولا ہم آپ کا سینہ سپر ہو جاتے ہیں، ایک تیر آپ کو نہیں لگنے۔ کہا کہ فرزند زہرا ہم سارے تیر اپنے سینے پہ روک لیں گے۔ زہیر و سعید آگے دیوار بند کر کے کھڑے ہو گئے۔ کبھی عزادارو اندازہ لگانا کربلا ہے کیا؟ کسی کو ایک سوئی چبھ جاتی ہے تو دوبارہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ کسی نے کہا تھا زہیر و سعید نے کون بڑا کارنامہ انجام دیا، اگر ہم ہوتے تو ہم بھی تیر اپنے سینے پہ روک لیتے۔ جس دن اس نے یہ بات کہی اسی دن مولا مظلوم کو بہت بری لگی۔ مولا اس کے خواب میں آئے، آنے کے بعد کہا چل کھڑا ہو، تیر برس رہا ہے، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تیر روک لے۔ ایک مرتبہ وہ عالم کھڑا ہوا، تیر سامنے سے آ رہا تھا، جیسے تیر قریب آیا ہمت جواب دے گئی، پیچھے ہٹ گیا، مڑ کے دیکھا تیر مولا کو لگ چکا تھا۔ اس نے دوسری مرتبہ ہمت کی کہ اب کی تیر نہیں لگنے دوں گا، لیکن دوسری مرتبہ پھر پتہ چلا تیر قریب جیسے آیا، پھر ہمت جواب دے گی، پیچھے ہٹ کے مڑ کے دیکھا مولا کو تیر لگ چکا تھا۔ بے چین ہو گیا، میرے آقا معاف کر دیجئے، یہ کارنامہ صرف زہیر و سعید کا تھا جنہوں نے بڑھ بڑھ کے تیر اپنے سینوں پہ لیا اور آپ کو تیروں کے جس سے بچایا۔ عزادار و زہیر و سعید تیر بڑھ بڑھ کے لے رہے تھے۔ زہیر کہتے تھے اب کی ہم، سعید کہتے تھے ہم۔ اتنی دیر تک معلوم ہے ایک تیر، ایسے ایسے تیر تھے کہ ایک تیر زندگی کے خاتمے کے لیے کافی تھا، لیکن ہائے زہیر و سعید اپنی موت کو اپنے مٹھیوں میں لیے ہوئے موت کھڑی رہے ابھی، جب تک فرزند زہرا نماز میں آئے ہمارے قریب نہ آنا۔ پورا جسم تیروں سے چھلنی ہو گیا۔ ادھر مولا نے فرمایا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، ادھر سعید گرے ادھر زہیر گرے، مولا نے دونوں کے سر اپنے زانوں میں رکھا۔ اے مولا حق رفاقت ادا ہوا، اے میرے جانثارو، اے میرے شیر
تم نے ہمیں نماز بھی پڑھوا دی، لیکن ابھی حسین اکیلا تمہیں بلائے گا، کوئی آواز نہ دے گا۔ اجرکم اللہ، جزاکم اللہ زہرا۔ ایک دن رونے کا زہیر و سعید نے کہا مولا لگتا ہے ہمارا سر کوئی سہلا رہا ہے، مولا لگتا ہے کوئی ہمارا ہاتھ دبا رہا ہے۔ کہا زہیر یہ میرے نانا ہے، میرے بابا آ گئے ہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے کہا مولا ہمارے سامنے کوئی کالا سایہ نظر آ رہا ہے۔ کہا زہیر و سعید پیر سمیٹ لو، ہماری ماں سیدہ آ گئی ہے تمہیں سیراب کرانے کے لیے۔ اجرکم اللہ۔ نماز ادا ہو گئی، اصحاب شہید ہو رہے ہیں۔ عزادارو ظہر کے بعد وہ لمحہ آیا، ننھے بھانجے آ گئے، ماموں جان مرنے کی اجازت دے دیجئے، اس لیے کہ اماں پوچھ رہی ہیں ابھی تم قربان نہیں ہوئے، ابھی زندہ ہو۔ آن محمد میدان میں آئے، داد شجاعت دی، اور کیسے شجاع، کیسے بہادر بچے کہ کوئی اور روک سکتا ہے اپنے آپ کو۔ افطار کے وقت، روزہ کھلنے کے وقت ہو، پانی سامنے ہو اور کوئی کہہ دے ابھی تھوڑی دیر پانی اور نہ پینا، وقت ہو جانے کے بعد کوئی اپنے آپ پر روک قابو نہیں پاتا عزادارو۔ لیکن دونوں شہزادے فرات پہ گئے، لاکھوں کے لشکر کو بھگایا، قبضہ کر لیا۔ اے فرات تو بہ رہی ہے، ارے دیکھ تو ننھے ننھے بچے پیاسے ہیں، میں نے تجھ پہ قبضہ تو کر لیا لیکن اس لیے نہیں پیئیں گے، اماں نے سختی سے منع کیا ہے۔ عزادارو اسی لیے جب دونوں شہزادے گھوڑے سے زمین پہ آئے، ماموں لینے کے لیے آئے، مولا عباس مولا مظلوم تو دونوں بچوں نے کہا اے ماموں پتہ نہیں خیمے تک ہم زندہ رہے کہ نہ رہے، لیکن ماموں جب خیمے تک پہنچیے گا ہماری اماں سے ہماری سفارش کر دیجئے گا کہ دونوں فرات پہ قبضہ کر لیے تھے لیکن آپ نے منع کیا تھا، اس لیے ہم نے پانی نہیں پیا، ہم پیاسے دنیا سے جا رہے ہیں۔ خدا قبل اللہ، انا للہ انا للہ انا للہ۔ دونوں بھانجوں کے لاشیں لا کے رکھے۔ عزادارو 13 برس کا بھتیجا 13 برس کا بھتیجا آ گیا، ایک شب کا دولہا آ گیا۔ آنے کے بعد چچا جان مرنے کی اجازت دو، میرے لال تجھے کیسے مرنے جانے دوں؟ باپ کا خط یاد آیا، بابا کا خط لے کر کے آ گئے۔ مولا نے کلیجے سے لگایا، اپنے بھیا کسلم کو یاد کیا کہ جب میں امام حسن مجتبیٰ کے دہنے اقدس سے کلیجے کے ٹکڑے گر رہے تھے، امام حسین علیہ السلام بہت رو رہے تھے، بہت گریہ فرما رہے تھے، اپنے بھائی کے دہن سے جگر کے ٹکڑے گرتے ہوئے مدینے میں امام حسین واہ غربتہ واہ امہ واہ جدہ کہہ کے سینہ پیٹ کے رو رہے تھے۔ امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا تھا یا ابا عبداللہ یا ابا عبداللہ یا ابا عبداللہ لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ حسین نہ رو بھیا، صبر کرو، اس لیے کہ تمہارے دن جیسا، کربلا کے دن جیسا کائنات میں کوئی دن نہیں ہوگا بھیا، میں اس کا پرسہ آج تجھے پیش کرتا ہوں۔ اس لمحے میں مولا نے اپنے بیٹے کو بلا کے قاسم بیٹا میرے بھائی پہ قربان ہو جانا، اگر میں ہوتا تو اپنے بھیا پہ جان دے دیتا، میرے لال میرے بھائی پہ قربان ہونا۔ خط دیکھا دکھا آئے، بھائی کے پاس آئے، چچا کے پاس آئے، چچا جان اب تو اجازت دیں گے نا؟ وہ ایک لمحہ یاد آ گیا، اس طریقے کا لمحہ۔ ادھر خط دکھایا جناب قاسم نے،
امام حسین علیہ السلام کو وہ لمحہ یاد آ گیا کہ میرے بھائی کے دہن سے کیسے جگر کے ٹکڑے گر رہے تھے۔ اسی لمحے کو یاد کر کے ایک مرتبہ قاسم کو دیکھ کے 3 برس کا قاسم تھا، امام حسن نے تعویذ باندھا تھا، وہ خط جو تعویذ کی صورت میں بازو میں باندھا، مولا نے پھر اپنے بھتیجے میں دیکھا، کلیجے سے لگایا، اتنا روئے جیسی رخصت جناب قاسم کی ہے کسی کی نہیں۔ حضرت علی اکبر کے پیچھے پیچھے گرتے پڑھتے اٹھتے بیٹھتے گئے، لیکن قاسم شہزادے کو کلیجے سے لگا کے بہت روئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام ہے، ابھی اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لوں، بھیا کے نشانی کا کلیجے سے لگا لوں، سینے سے سینہ لگا لوں، اس لیے کبھی چند لمحوں بعد میرا قاسم اتنا تقسیم ہو جائے گا کہ پھر اسے سینے سے نہ لگا سکوں گا، پھر اپنے بیٹے کے جسم کے ٹکڑے سمیٹ کے لانے ہوں گے۔ شہزادہ میدان میں گیا، جنگ کی، 13 سال کی عمر میں اتنی داد شجاعت، ایسی داد شجاعت، لاکھوں کا لشکر کھڑا دیکھ رہا ہے، یہ 13 برس کا بچہ جو یتیم بھی ہے، گریبان جس کا چاہ کہتا ہے، تلہنک لٹکا ہوا ہے، لیکن شجاع ایسا، بہادر ایسا، یہ تو حیدر کی جوانی ہے۔ ایک مرتبہ دشمنوں نے کہہ دیا گھیر کے مارو، حضرت امام حسین علیہ السلام کھڑے جنگ دیکھ رہے تھے، تو ایک مرتبہ دیکھا عزاداروں کہ گھیر کے مارنے والے کوئی نیزہ تیر تلوار، لیکن شہزادہ سب سے اپنے آپ کو بچا رہا تھا، لیکن ایک ظالم نے گرز، آپ نے سنا ہوگا دیکھا ہوگا، لوہے کا ایک گولا سا ہوتا ہے، اس میں کانٹے نکلے ہوتے ہیں، اور اس میں اس کا ایک سرا زنجیر سے بندھا ہوتا ہے، وزنی ہوتا ہے، اسے گھمانے کے بعد کسی کو مار دیا۔ ایک مرتبہ مولا مظلوم نے دیکھا، ہائے میرے چاند سے بچے کو ظالم گرز سے مار رہا ہے، جیسے گرز آ کے مولا قاسم کے پشت پہ لگا، کمر ٹوٹ گئی، آواز ہی چچا جان، چچا جان۔ جناب قاسم ادھر گھوڑے سے نیچے، مولا نے چاہا اس کمینے کو وصل جہنم کرے جس نے میرے پھول سے بچے کو گرز مار کے گرایا ہے۔ اس ظالم پہ مولا نے حملہ کیا، اس نے اپنے بچا کے لیے آواز دی، اے میرے ساتھیوں مجھے بچاؤ، ادھر کے لشکر ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، نیچے ننھا شہزادہ جب بھی سینے پہ کوئی ٹاپ پڑتی، یا چچا، یا اماں، یا اماں، ہائے چچا، ہائے چچا کی آواز۔ شہزادہ کربلا کی زمین پر شہزادہ تقسیم ہو گیا، امام نے ایک ایک ٹکڑا سمیٹا، ردا میں بچھایا، لے کے آیا، ردا بچھا کے لے کے آیا۔ عزادارو، جناب قاسم کو جب چاروں طرف سے ملائن حملہ آور تھے، تو مولا عباس کے ایک بھائی تھے جن کا نام تھا جناب جعفر، ان کی عمر تھی 23 سال، وہ بھی دیکھ رہے تھے کھڑے ہوئے جنگ۔ جناب قاسم میں جب تک جناب قاسم مقابلہ کرتے رہے، یہیں سے داد شجاعت دیتے رہے، واہ میرے لال، واہ میرا بیٹا، واہ میرا بیٹا۔ لیکن جب دشمنوں نے مل کے حملہ کیا نا، تو برداشت نہیں کر پائے جناب جعفر۔ جناب جعفر نے اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کے واللہ 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 قسم کھانے لگے۔ امام نے فرمایا کیوں قسم کھا رہا بھیا؟ کہا آقا آج اس وقت تک جنگ کروں گا جب تک میرے گھوڑے کی سم خون میں نہ ڈوب جائے۔ میرے یتیم بھتیجے کو اکیلا سمجھ کے ظالموں نے کیسے کیسے حملہ کیا ہے۔ امام نے دہن پہ ہاتھ رکھ دیا، اے بھیا ایسی قسم نہ کھا۔ لیکن قسم کھا لی جناب جعفر نے۔ جناب جعفر ہیں جن کو تھوڑا موقع ملا جنگ کرنے کا۔ جی جب جناب جعفر میدان میں آئے نا، تو تلوار لے کے جب جنگ کر رہے تھے،
اتنا ظالموں کو واصل جہنم کیا کہ تلوار سے ہوتے ہوئے کوہنیوں سے خون جاری تھا. ادھر جناب جعفر اس طرح سے جنگ کی جناب جعفر نے کشتوں کے پشتے لگا دیے. زمین کربلا لالزار ہو رہی تھی خون سے. لیکن امام نے دیکھا ہائے میرا شیر، ہائے میرا شیر بفرا. ایک مرتبہ مولا نے ہاتھوں کو بلند کیا، پالنے والے میرے بھائی کی قسم پوری کر دے. جیسے ہی مولا نے دعا کی زمین کربلا سے خون ابلنے لگا. مولا نے فرمایا بھیا تیری قسم پوری ہو گئی جعفر، وہ دیکھ تیرے گھوڑے کی سم خون میں ڈوب رہی ہے. ادھر آقا جعفر علیہ السلام جنگ کرتے رہے. عزادارو ایک مرتبہ پیشانی پہ کسی نے پتھر مارا. اس پتھر کی چوٹ کو محسوس کر کے آپ نے ہاتھ ملا. کسی ظالم نے تیر مارا، تیر ہاتھ اور پیشانی میں دونوں عزادارو ایک ساتھ اس طرح سے ضم ہو گئے. ظالموں نے حملہ کیا. مولا نے فرمایا بھیا جعفر تمہارے وجود سے تمہارا بھائی کتنا مضبوط تھا. اے جعفر ارے تیرے جانے نے حسین کو کتنا لاغر کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. عزادارو کیسے کیسے ننے بچے بزرگ بے چین ہیں مولا پہ قربان ہونے کے لیے. آج یہ روز عاشور ہے نا، ہم مصائب پڑھ رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں. دیکھا تو نہیں، دیکھا تو نہیں نا. اگر ہم سے تو اتنا بھی نہیں برداشت ہوتا. کسی ایک گھر میں 2-3 میت ہو جائے ہم سے برداشت نہیں ہوتا. کوئی رشتہ نہ ہو لیکن آنسو نہیں رکتے. کیا کتنے مصیبت زدہ ہے. عزادارو ایک میت کسی گھر میں آتی ہے تو بیویوں کو عورتوں کو سنبھالنا کتنا مشکل ہوتا ہے. ہائے شہزادی زینب لاشوں پہ لاشیں آ رہے ہیں. بڑھ بڑھ کے علی کی بیٹی اے میرے ماجے حسین، اے میرے بھیا اب کس کا لاشا. ایک ایک لاشا استقبال کرتی بی بی. نوحہ بی بی پڑھتی ہے، پرسہ بی بی دے رہی ہے، پرسہ بی بی لے رہی ہے کہ ایک بی بی کو ایک ایک مستور کو پرسہ شہزادی پیش کر رہی ہے. عزادارو جناب قاسم کا لاشا آیا. مولا اسے کپڑے میں سمیٹ کے لائے تھے نا، لا کے رکھ دیا. کپڑے میں سمٹی ہوئی کوئی چیز ہو تو اس میں پتہ چلے گا کہ سرحانہ کدھر ہے، پائیدی کدھر ہے. جناب ام فروہ کو بلایا، آ بی بی تیرا بیٹا دولہا پھر سے بن گیا، سہرا پہن کے آیا. جناب ام فروہ آئی جناب قاسم کے لاشے پر. معلوم ہے بی بی کبھی ادھر جاتی تھی، کبھی ادھر جاتی تھی، کبھی ادھر. کسی نے پوچھا بی بی فروہ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ کہا میں قاسم کا سرحانہ ڈھونڈ رہی ہوں. اے میرا قاسم، اے بیٹا قاسم، تم جتنا نازک بدن تھے اتنا ہی ٹکڑوں میں بٹ گئے. اے بیٹا قاسم اپنی ماں کو تسلی نہ دے گا. کبھی کائنات میں ایک شب کا دولہا ایسے نہ اجڑے گا جیسے تو اجڑ گیا میرا لال. اجرکم اللہ جزاکم اللہ زہرا. خدا جوانوں کو سلامت رکھے. ہر باپ کی کمر اس کے بیٹے سے مضبوط رہے. ہر باپ کی آنکھوں کا نور اس کے بیٹے سے سلامت رہے. ہر باپ کی آنکھوں کے نور میں بچوں کو دیکھ دیکھ کے اضافہ ہوتا رہے. لیکن عزادارو بیٹا آنکھوں کے نور سے کتنا متعلق ہے، کتنا تعلق ہے، کتنا لگاؤ ہے. سمجھ میں آیا؟ میں نے دیکھا ہے کچھ لوگوں کو کہ جن کے 2 ایک بیٹے مر گئے ہیں تو وہ عصا کا سہارا لے کے چلنے لگے ہیں. کیا ہوا؟ اب کم دکھائی دیتا ہے.
معمولی آدمی کا بیٹا مر جائے تو کم دکھائی دیتا. سمجھ میں آیا؟ کائنات کے آخری سرحد تک دیکھنے والا امام اچانک آواز ہے میرے لال مجھے دکھائی نہیں دے رہا. اکبر اے میرے لال کہاں ہو؟ آواز دو بیٹا. زمین خاک کربلا پہ لے کے کہتے اے خاک کربلا بتا دے میرا ابا میرا اکبر کہاں ہے، میرا لال کہاں ہے. عزاداروں جو زیارت پہ گئے ہیں، کل مولانا علی عباس سے زیارت کرائی، جو زیارت پہ گئے انہوں نے دیکھا ہوگا. خدا نصیب کرے زیارت پہ جاؤ، بار بار لکھا ہے پروردگار. لیکن جو کربلا گئے ہیں، کبھی زیارت پہ جائیے گا تو اس طرف متوجہ ہوئیے گا، کوشش کیجیے گا فاصلہ دیکھنے پر کہ کہاں خیمہ گاہ ہے. مخیم خیمہ گاہ کتنے فاصلے پر ہے. اور اس کے بعد پھر آئیے تو مولا کا روضہ ہے. پھر اس کے بعد 200 میٹر چلیے اندر جا کے تو شہزادے کی وہ جگہ ہے جہاں پر برچھی لگی تھی، جہاں پر گھوڑے سے آپ زمین پہ آئے تھے. یہ فاصلہ جا کے ناپ لینا عزادارو، تب اپنے آقا کو پھر سے سلام کرنا کہ میرے مولا اتنا طولانی فاصلہ. ہم سوتے ہوئے 12 برس کے بچے کو اپنے گھر میں اگر اٹھا کے دوسری جگہ لٹاتے ہیں تو ہم سے اٹھتا نہیں ہے. یہ 18 سال کی کڑیل جوانی، اتنا فاصلہ وہاں تک جانے میں امام اتنے غریب ہو گئے کہ کھڑے ہوتے تھے، چلتے تھے، گر پڑتے تھے، پھر طاقت جواب دے دیتی تھی تو گھٹنیوں کے بل چلتے تھے. اے اکبر کہاں ہو؟ اے بیٹا کہاں ہو؟ حضرت کمال اللہ، حضرت کمال اللہ. مولا پہنچے، کڑیل جوانی تڑپ رہی ہے. ظالم نے کہہ کے نیزہ توڑا ہے کہ تمہارا باپ سنا صابر ہے. حضرت علی اکبر ہاتھ رکھے سینے پر. میرا بابا نہ دیکھنے پائے، میرے بابا کو کوئی تسلی دینے والا نہیں ہے، میرا بابا تنہا ہے. عزادارو ادھر حضرت علی اکبر کے پاس مولا پہنچے تو ایک غضب اور ہو گیا. وہ کیا ہوا معلوم ہے؟ کسی نے مدینے میں پوچھا امام سجاد علیہ السلام سے، فرزند رسول میں نے سنا کہ صبح عاشور تک تمہاری پھوپھی کی چادر سفید تھی، لیکن شام تک وہ چادر رنگین ہو گئی. مولا علی اکبر نے فرمایا جب میرے بھیا نے آواز دی بابا میرا آخری سلام لے لو تو میرا بابا بھی دوڑا، میری پھوپھی بھی دوڑے، یہ کہہ کے کہ میرا بھیا میرے لال کو نہ اٹھا پائے گا، میں نے پالا ہے، میں اٹھا لوں گی اپنے اکبر کو. یہ کہہ کے آئی جناب شہزادی پہلے پہنچی مولا سے پہلے. جب پہنچی تو مولا نے علی اکبر کے سرانے دیکھا چادر میں ڈوبی کوئی بیوی ہے. آواز دی کون؟ شہزادی نے فرمایا ما جائے میں زینب. جیسے کہا نا مولا نے فرمایا بہن جا خیمے میں چلی جا، جا خیمے میں چلی جا، میں تیرا اکبر لے کے آ رہا ہوں، جا خیمے میں چلی جا. عزادارو شہزادی گئی. مدینے میں کسی بی بی نے پوچھا بی بی ایسے ماحول میں ایسے حالات میں کیسے آپ نے صبر کیا جو اپنے آپ کو علی اکبر تک پہنچایا؟ شہزادی نے فرمایا اپنے بھیا کو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں پہچانتا، مجھے پتا تھا میرے بھیا کی جان اکبر میں ہے. اگر میں نہ گئی اور ایک وقت اپنے بھائی کے غم کو نہ بانٹا تو میرا بھیا اکبر کے ساتھ مر جائے گا. اس لیے میں گئی تاکہ میرا بھیا اکبر کو دیکھے اور مجھے دیکھے. جب مجھے دیکھے گا تو میرے بھیا کا غم بٹ جائے گا. اس لیے میں گئی تھی کہ میرے بھیا کی جان اکبر میں ہے. اکبر کو ایڑیاں رگڑتا دیکھ کے میرا حسین
वहीं मर जाता। इसलिए मैं गई थी। अजरुकम अल्लाह। शहजादी आ गई। मौला मजलूम शहजादे इस्लाम को हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम को, बेटा अकबर जी बाबा कोई तकलीफ है? नहीं बाबा। तो बेटा सीने पे हाथ क्यों रखे हो? बस ऐसे ही रखे बाबा। हाथ हटा लो मेरे ला। नहीं बाबा रहने दो। क्यों बेटा? नहीं बाबा रहने दे। बेटा हाथ हटा लो। मैं कह रहा हूँ बाबा आपसे देखा नहीं जाएगा। क्या हुआ मेरे लाल? बाबा कलेजे में बर्छी टूट गई है। बाज़ारों एक मर्तबा मजलूम में करबला है आस्तीन को समेटा, घुटनों को ज़मीन करबला पे देखा और आसमान की तरफ देखा। आवाज़ दी दादा खलीला मेरे आंखों पे पट्टी नहीं है, मेरे इस्माइल के हाथ बंधे नहीं है। मैं हाथ डाला जैसे लेकर चलना चाहते थे कि बच्चे का पैर खप दे रहा है। बैठ गए। फिर उसके बाद हाथ कमर में डाला, चाह अपने बेटे को कलेजे से लगा के लेके चले। लेकिन अज़ादारों 57 साल का बूढ़ा बाप है, 18 साल की जवानी है। एक मर्तबा चंद कदम लेके चले बैठ गए। ए बच्चों आओ, तुम्हारा भाई अब हमसे नहीं उठता, आओ मेरी मदद करो। बच्चे नन्हे नन्हे बच्चे जैसे ही आना चाहते हैं जालिमों ने तीरों की बारिश कर दी। मौला ने फरमाया जाओ बच्चों वापस जाओ, मैं अपने अकबर को लाता हूँ। मौला फिर उठाते हैं, चंद कदम चलते हैं, बैठते हैं, फिर उठाते हैं, चलते हैं। बस आखिरी जुमला इस सिलसिले का ले जाके हर मैयत का, हर जनाजे का, हर शहीद का इस्तेमाल बीबी ने किया है। जब अपने अजीज बच्चों के बनी अबी तालिब की लाशें आए, सबके लाशें, उनका इस्तेमाल शहजादी ने किया। जैसे ही पूरे खैमे के तमाम बीबियां आए, अकबर मारा गया, अकबर मारा गया। आका उसका लाशा ला रहे हैं। बेचैन बीबियां, वाह गुर्बता, वाह मुसीबता। शहजादी नन्ही सकीना, ए भैया अकबर, अगर मदीने गई सुगरा पूछेगी, ए भैया तेरी क्या खबर दूंगी भैया। पहुंची अज़ादारों, मौला आगे पहुंचा, मैयत ले जाके रखी। जैसे रखी, मौला को ख्याल अब बहन का, बहन को ख्याल था भाई का, मौला को ख्याल बहन का। बहन का चेहरा अपने हाथों में लिया और लेने के बाद कहा बहन ज़ैनब मुझे पुरसा दे। ए बहन मेरा अकबर मर गया। किसी बाप का जवान बेटा मरता है तो बाप गरीब हो जाता है। ए बहन मैं गरीब हो गया। अरे मेरा अकबर, मेरी तमन्ना, मेरी दुआ का नतीजा आए जवानी खाक में मिल गई। ये गुजरता हुआ लम्हा आशूर है ना, आज शाम को अज़ा खाने उजड़ जाएंगे। तुम उजड़े हुए अज़ा खाने नहीं बर्दाश्त कर पाते ना। 10 दिन पहले आमादा किया था, उजड़ जाएंगे अज़ा खाने, फर्श सिमट जाएगा। ये सोच किया हमारा कलेजा मुंह को आता है। ये सोचो वो बीबियां जिनके सामने उनके खेमे खाली हो रहे हैं, जो जा रहा वापस नहीं है यार, जो जा रहा वापस नहीं आ रहा है। 3 दिन के भूखे प्यासे अहले हराम, बच्चे,
بزرگ سب بھوک اور پیاس میں محسوسات کی دنیا میں جا کے محسوس کیجیے گا کہ بھوک اور پیاس میں اگر مصیبت آئے تو جسم پر کیا کیفیت طاری ہوتی ہے۔ ننھے بچے پیاسے چاولب، نہ ان سے اٹھا جا رہا ہے نہ چلا جا رہا ہے۔ ایسے میں کتنا بڑا اعتماد، کتنا بھروسہ بچوں سے لے کے بیویوں تک پورے لشکر کو مولا غازی علیہ السلام پہ تھا۔ آقا غازی، مولا غازی ہے، مولا عباس ہے۔ جب مولا نے مشکیزہ مانگا، شہزادی نے مشکیزہ بعد میں لا کے دیا ہے، پہلے بچوں کو خبر دی، کیوں؟ کہیں کوئی بچہ پیاس اور مایوسی سے مر نہ جائے، اس سے پہلے جا کے اس سے بتا دے کہ پانی آنے والا ہے، چچا پانی لینے جا رہے ہیں۔ عزادارو، اس لیے شہزادی جس سے چلنے میں طاقت نہیں تھی، چلنے کی طاقت، لیکن وہ شہزادی دوڑ کے ایک خیمے میں جا کے ایک بچہ، جو بچہ جہاں پڑا تھا ہے نا، اٹھو سب کو۔ یہ خبر نہیں تھی بچوں کے لیے، بچوں اٹھو، چچا پانی لینے جا رہے ہیں، یہ خبر نہیں تھی۔ بچوں کے لیے زندگی تھی، بچوں کے جسم کی طاقت تھی، ایسی طاقت تھی کہ جو بچہ جہاں پڑا تھا وہ وہیں سے فوراً اٹھ کے بیٹھ گیا، اتنی طاقت آ گئی، اور بیٹھتے ہی کوزے تلاش کرنے لگے۔ جو بے مقصد ہو گئے تھے اب وہ کوزے تلاش کیے جانے لگے، کوزہ کہاں، کیا ہوا؟ چچا پانی لینے جا رہا ہے۔ بیویوں کو بڑی ڈھارس، بچوں کو بڑی ڈھارس، ہائے عباس آقا، چھوٹا آقا، تمنا علی، شیر حسین، اسد اللہ، اسد الہی، اسد حسین پانی لینے جا رہا ہے، اب کوئی پیاسا نہیں رہے گا، بڑا سکون۔ مشکیزہ لیا، علم لیا، شہزادی نے بلایا، عباس جا رہے ہو؟ کتنی مرتبہ قیامت گزری ہے مولا غازی پہ، معلوم ہے؟ مولا غازی پہ کتنی قیامتیں گزری ہیں ان 8 دنوں میں کربلا میں، نہ کوئی سوچ سکتا ہے، نہ کوئی اسے درک کر سکتا ہے، کتنی قیامتیں گزری ہیں۔ غازی نے خیمے کے تحفظ کے لیے خندق کھودی، غازی نے پانی کے لیے 9 کنویں کھودے، غازی نے کیا کچھ نہ کیا، خیمے اکھاڑے لگائے۔ کیا مصیبت ہے۔ شب عاشور کو ایک بہت بڑی مصیبت آ گئی، شب عاشور کو بہت بڑی مصیبت آئی جب شمر ملعون امان نامہ لے کے آیا۔ اس نے آواز دی در خیمہ پر، مولا پہچان گئے آواز، جا نہیں رہے تھے۔ مولا مظلوم فرمایا بھیا جاؤ، دشمن ہے تو کیا ہوا؟ دروازے پہ آیا، دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ مولا نے غازی نے فرمایا آقا آپ کا حکم ہے، جا رہا ہوں۔ مولا غازی تشریف لے آئے، در خیمہ پر دیکھا شمر ملعون کھڑا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں ابن زیاد لعنت اللہ علیہ کا لکھا ہوا امان نامہ۔ شمر نے کہا عباس چلو، کیا ہے بدبخت؟ کہا یہ تمہارے لیے امان نامہ ہے، تمہارے بھائیوں کے لیے امان نامہ ہے۔ مولا غازی نے اسے لیا، لے کے اس کے منہ پہ مارا۔ غیرت نہیں آتی؟ بے حیا، بے شرم، امام کائنات کو امان نہیں، غلام کے لیے امان نامہ لے کے آیا ہے، دفع ہو جائے یہاں سے۔ بھگا دیا، چلا گیا۔ آئے مولا سر جھکائے ہوئے، بھیا کیا ہوا؟ عباس کچھ نہیں مولا،
کس لیے آیا تھا بھیا؟ نہ پوچھے آقا، بتاؤ بھیا، میرا بھائی ہے تو؟ عباس میرے بابا کی یادگار ہے تو، بتا۔ اور عباس نے فرمایا آقا ملعون غلام کے لیے امان نامہ لایا تھا، دشمن وہ بنا ہے میرے حق کا۔ مولا نے فرمایا بھیا عباس پھر چلے گئے ہوتے۔ بھیا چلے گئے ہوتے۔ غازی کچھ نہیں بولا، اپنی جگہ سے اٹھے، سر جھکائے ہوئے خیمے سے باہر نکلے، میدان کی طرف سر جھکائے دھیرے 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 چلے۔ مولا مظلوم پیچھے پیچھے، بھیا عباس ناراض ہو گئے، بھیا رک جا، رک گئے۔ عباس ناراض ہو گئے، نہیں مولا، غلام آقا سے ناراض ہو سکتا ہے تو کہاں جا رہے ہو؟ کہا آقا نجف جا رہا ہوں بابا سے پوچھنے کے لیے۔ بابا کیا اسی دن کے لیے آپ نے مجھے میرے آقا کے حوالے کیا تھا کہ میرا آقا کہے کہ بھیا چلے جانا تھا؟ مولا نے کلیجے سے لگایا، اے عباس اگر تو چلا جاتا تو میرے زینب کی چادر بن جاتی۔ اے بھیا عباس، دونوں بھائی کلیجے سے لگا کے بہت روئے۔ خیمے میں آئے، وہ وقت آ گیا، جا بیٹا مشکیزہ لے آ۔ مشکیزہ، شہزادی مشکیزہ لے کے آئی۔ عزادارو، ہم چند بیویوں کے نام جانتے ہیں، چند بیویوں کے نام سنتے ہیں، اور اگر جلوس بھی نکلتے ہیں ہماریوں کے تو 4-5 ہماریاں نکلتی ہیں، تو ہم یہ جانتے ہیں کہ بس چھوٹے سے، لیکن نہیں۔ عزادارو، قافلہ ماشاءاللہ سے عورتوں کے تقریباً 200 مستورات تھیں۔ بچے کتنے تھے چھوٹے چھوٹے معلوم ہے؟ 64 بچے تھے جب قافلہ کربلا سے چلا تھا، اور جب مدینے پہنچا ہے تو 3 بچے پہنچے ہیں۔ 61 بچے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک ناقوں سے گر گر کے مر گئے۔ 61 بچے کیسے گر گئے؟ ماؤں کے ہاتھ پس گردن بندھے تھے، بچے اپنا ہاتھ ماؤں کے گردن میں ڈالے رہتے تھے، ناقے کی سواری اونچے نیچے راستے سے، بچے کب تک ماؤں کے گردن میں ہاتھ ڈالے رہتے؟ ہاتھ چھوٹ جاتا تھا، گر کے بچے مر جاتے تھے۔ 61 بچے جو مرے۔ تو کربلا میں خیمے میں کتنے بچے تھے؟ کم سے کم یہ بچے ہیں کہ جو آغوش والے تھے، کتنے بچے تھے جو اپنے پیروں پہ چلنے والے تھے، اور کتنے بچے تھے ایسے کہ اگر ان کے پیروں میں طاقت ہو تو دوڑ سکتے ہیں۔ ایسے 42 بچے چن کے ننھی شہزادی سب کو کمانڈ کر رہی تھی، آؤ کوزہ لے کے آؤ، آؤ کھڑے ہو، صف بنا لو، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں۔ بیوی سے بڑے بچے ہیں، لیکن بیوی کہہ رہی ہے میں تم سے وعدہ کرتی ہوں پہلے تمہیں پانی پلاؤں گی پھر پانی پیوں گی، بس سکون سے پانی پی لینا ہے، پانی دیکھ کے سب ٹوٹ نہ پڑنا، باری باری سب کو پانی پلائیں گے۔ پیاس ہی ایسی شدت کی ہے کہ یہ بچے پانی کے نہیں، پانی کی نمی کے لیے مٹی کھود رہے ہیں، تو پیاس کیسی؟ عزادارو سارا انتظام ادھر، بچے منظم کھڑے، کوزہ، امید،
آس کدھر ہے بچوں کی؟ فرات کی طرف، سارے بچوں کی نظر فرات کی طرف ہے۔ ایک مرتبہ عزادارو ادھر غازی فرات سے پانی لے کے چلا، جیسے ہی بڑی بے کسی یہ ہے کہ اپنے آقا کے کوئی فضائل نہیں پڑھ پاتا، میرے آقا کے فضائل بھی مصائب بھی فضائل ہیں۔ عزادارو مولا غازی نے آخر تک ٹوٹے ہوئے نیزے سے ہزاروں یزیدیوں کو فنار کیا تھا۔ بہت بڑے بڑے دوسرے کمانڈر جو ہے نا، کربلا میں 10,000 ایسے پہلوان لائے گئے تھے پوری دنیا سے ڈھونڈ کے کہ ایک پہلوان 10,000 پہ بھاری ہوتا تھا، ایک پہلوان 10,000 پہ بھاری، اور ایسے ایسے 10,000 پہلوان پوری دنیا سے ڈھونڈ کے لائے گئے تھے۔ کیوں؟ کہا حسین کے ساتھ عباس ہے۔ عزادارو جو دشمنوں کو یہ معلوم ہو کہ عباس کون ہے تو اہل حرم کو امام حسین کیوں کہتے تھے میرا بھیا تو میرا لشکر ہے، اے بھیا تو لشکر کا لمدار ہی نہیں پورا لشکر ہے، اے بھیا تو میری آبرو ہے۔ کیا کچھ کہہ کے نہ روکا تھا عزادارو مولا عباس ابھی ٹھہرو، لیکن اب وہی غازی جب فرات سے پانی بھر کے چلا ہے، کسی کو ذرا سی چوٹ لگے فوراً مڑ کے دیکھتا نہیں ہے، دیکھتا ہے، لیکن ہائے ورقہ بن نوفل لعنت اللہ علیہ نے درخت کی آڑ سے چھپ کے وار کیا، دائنا بازو قطع ہوا، مولا نے بازو کو دیکھا بھی نہیں۔ مشک، ہائے مشکیزہ، ہائے امانت سکینہ، ہائے مشکیزہ۔ اس کے بعد پھر عزادارو تھوڑی دیر آگے بڑھے تھے، بایاں بازو قطع ہو گیا، پھر آگے بڑھے، مشکیزوں کو دانتوں سے تھام لیا، پکڑ لیا، نہ بازو کی فکر ہے، نہ خون بہنے کی فکر ہے، نہ آنے والے تیروں کی فکر ہے، بس مشکیزہ بچ جائے۔ مشکیزے بھی جھکے ہوئے ہیں مولا۔ جب حرملہ لعنتی نے تیر مارا، عمر سعد نے کہا یہ پانی تمہاری زندگی بھی ہے تمہاری موت بھی ہے۔ کہا کیسے؟ کہا اگر یہ پانی پہنچ گیا تو تمہاری موت ہے تم سب کی، اور اگر پانی نہ پہنچ پایا تو تمہاری زندگی ہے۔ بھئی یہ کہہ کے عزادارو ایک بتاؤ حرملہ ملعون نے نشانہ لیا اور مشکیزے پہ تیر لگا، تو اب غازی کے پانی نہیں بہہ رہا تھا، سارے ارمان پانی کی شکل میں بہہ رہے تھے، اور غازی بڑی حسرت سے بہتے پانی کو دیکھ رہا تھا۔ اب بازو کٹا، دیکھا بازو بھی نہیں، پانی بھی بہہ گیا۔ اب عباس تیری زندگی کا مقصد کیا رہ گیا؟ ابھی مولا نے یہ سوچا تھا تیروں آؤ تلواروں آؤ عباس کو ٹکڑے کر دو، جینے کی کوئی تمنا نہیں۔ اسی اثنا میں مولا کی آنکھ میں ایک تیر آ کے لگا، میں نے پڑھ دیا، مولا غازی کی آنکھ میں تیر لگا۔ عزادارو کسی کی آنکھ میں کوئی چیز پڑتی ہے ذرا سے بھی تو سب سے پہلے کیا اٹھتا ہے؟ ہاتھ اٹھتا ہے نا آنکھ تک۔ وہ غازی کیا کرے جس کے بازو کٹ چکے ہیں، آنکھ میں تیر لگا۔ عزادارو ایک مرتبہ غازی نے چاہا، میں جملہ نہ کہنا پرسوں بھی مجلس میں نہیں کہا لیکن آج سن لو، عزادارو غازی نے چاہا، ہائے اپنے کٹے بازو کو دیکھا، آنکھ میں لگے تیر کو دیکھا، غازی کیا کرے؟ ایک مرتبہ رکاب سے پیروں کو نکالا اور نکالنے کے بعد گھٹنوں کو اٹھایا، بلند کر کے چاہا گھٹنوں کے سہارے سے تیر کو پکڑ کے نکال لے۔ جیسے ہی چاہا کہ گھٹنے سے تیر کو پکڑے، کسی ظالم نے سر پہ گرز مار دیا، غازی ٹورا کے گرا۔ اے میرے آقا میرا سلام۔ مولا مظلوم آئے، بھیا جی آقا کوئی خواہش آقا زیارت کرنا چاہتا ہوں تو کیا مانے ہے؟ آقا آنکھ میں تیر لگ کے ٹوٹ گیا ہے۔ مولا نے آنکھ سے تیر نکالا، دوسرے آنکھ میں خون ہے، صاف کیا،
حسرت حسین، اے بھیا عباس مجھے ایک بار بھائی کہہ دے بھیا، میں ترس گیا اپنے بھائی سے بھائی سننے کے لیے، اے بھیا مجھے بھائی کہہ دے ایک بار، اے عباس آخری لمحے بھیا مجھے بھائی کہہ دے، اے آقا اماں نے منع کیا ہے میں کیسے بھائی کہوں؟ ایک مرتبہ آواز آئی، اے عباس ارے میں کہہ رہی ہوں میرے حسین کی دلکش کی خواہش پوری کر دے، میرے حسین کا دل رکھ لے۔ آواز آئی، آقا یہ کون بی بی ہے؟ یہ کس کی آواز ہے؟ کہا عباس نہیں پہچانا؟ نہیں آقا نہیں پہچانا۔ اے عباس یہ پہلو شکستہ زہرا ہے جو کہہ رہی ہے اب میرے بیٹے عباس میرے حسین کو بھائی کہہ دے۔ جیسے یہ سنا ویسے ہی فرمایا، آقا اگر ایک ماں نے منع کیا ہے تو دوسری ماں کا حکم ہے، اے میرے بھیا اپنے غلام کا آخری سلام، اے میرے بھائی خدا حافظ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علم لے کے مولا بچے صرف علم دیکھ کے مر گئے، 7 بچے وہیں فوراً جب دیکھا علمدار بدلا ہے نا، واہ عباسا کہا گرے اور مر گئے۔ ایک آخری امید تھی مولا غازی سے پانی کی، وہ غازی بھی نہیں آ سکا تو بس بچوں کے کلیجے پھٹ گئے، واہ عباسا یہ کہا اور کوزے سر پہ مارے، گرے اور بچے مر گئے۔ عزادارو ننھی سکینہ تڑپنے لگی، چچا جان معلوم ہوتا پیاسی مر جاتی کبھی نہ بھیجتی چچا جان آپ کو۔ حضرکم اللہ جزاکم اللہ سہارا۔ بس عزادارو بچار آخر یکا و تنہا حسین جب کے چلے بعد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی جو سنبھالے رکاب تو سن کو، سکینہ جا رہی تھی ابا کے دامن کو، نہ سنا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ عزادارو آخر رخصت، اے بہن زینب خدا حافظ، ام کلثوم خدا حافظ، اے میرے اکبر کی ماں خدا حافظ، سب سے خدا حافظ۔ میدان میں آئے حملہ کیا عزادارو، معلوم ہے مولا نے کہا آیا تم نے میرے اکبر کو مار ڈالا، ہاں یہ کہہ کہ مولا حملے کر رہے تھے، تم نے میرے قاسم کو پامال کر دیا، تم میرے انو محمد کو مار دیا۔ آیا عزادارو مولا لشکر پہ ہاتھ میں حملہ کر رہے تھے نا، تو ایک مرتبہ لشکر سے آواز، لشکر والے بھی، اے حسین تمہیں تمہارے اکبر کا واسطہ تلوار روک لو، تمہیں عباس کا واسطہ تلوار روک لو، واسطے دیتے تھے۔ عزادارو ایک مرتبہ پھر مولا پلٹ کے آتے تھے اور آنے کے بعد اپنے اصحاب کی لاشوں پر کبھی فرات میں جاتے تھے، بھیا عباس اپنے آقا کی جنگ نہ دیکھو گے میرے بھائی۔ ایک غربت کا لمحہ آیا جب مولا نے فرمایا حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا، یہ آواز کائنات میں محیط تھی، ثقلین کے لیے آواز تھی، یہ صرف کربلا کے لیے نہیں تھی۔ یہ جو آپ بیٹھے ہو نا، یہ حل من ناصر ینصرنا پہ آپ کہہ رہے لبیک مولا لبیک، یہ لبیک ہے آپ کے جو یہاں بیٹھے۔ مولا نے آواز دی، کوئی ایک آواز نہ آئی، مولا حاضر ہے۔ ایسے میں عزادارو اچانک خیموں میں رونے کی آواز بیویوں کی بہت تیز بلند ہوئی۔ مولا میدان میں تو گھوڑا دوڑا کے آگے بڑھے، بہن کیا کوئی بچہ پیاس سے مر گیا؟ کہا نہیں بھیا۔ پھر رونے کا سبب کیا ہے؟
اے بھیا تیری غربت بھری آواز، وہ بچہ جو اپنے آپ کو حرکت نہیں دے پا رہا تھا اس نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا۔ اے بھیا علی اصغر کو تو دیکھو، اب جو علی اصغر کو لے کے آئے، لا میرے بچے کو مجھے دے دو، میدان میں آئے اور آنے کے بعد سوال ہے آپ کبھی گرمیوں کے دن میں جانا، قسم خدا کی تجربہ کیا ہے، زمین کربلا کی گرمی کا اندازہ، قالین بچھی ہوئی تو اس پر ننگے پیر کوئی چل نہیں پا رہا تھا، اتنی گرمی اتنی شدید اس کربلا میں جو آپ آمادہ ہے، شہر بن گیا ہے، جو کربلا جنگل و صحرا تھا جس کی ریت سلگ رہی تھی، اس سلگتی ہوئی ریت پر مولا نے 6 مہینے کی جان یہ کہہ کے لٹا دیا، ارے آؤ تم خود اپنے ہاتھ سے پلا دو۔ ننھا علی اصغر جلتی ہوئی ریت پر باپ کو برداشت نہ ہوا، اٹھایا، اے میرے لال بتا دے کتنا پیاسا ہے، سوکھی زبان ننھی سی ننھے ہونٹوں پہ پھیری، لشکر یزید مڑ مڑ کر رونے لگا، ہائے ہائے اس بچے کی پیاس تو نہیں دیکھی جاتی۔ وہ میرے ساتھ نے کہا ہرملا کس دن کام آئے گا؟ ہرملا لعنتی نے 3 بھال کا تیر چلے کمان میں جوڑا عزادارو، اور اس کے بعد تیر کتنا بڑا، 3 بھال کا تیروں کے آپ جب ان کے دہانے دیکھیں گے تیر بنتے کیسے، وہ 3 بھال کے تیر پہ کہیں بیچ میں فاصلہ نہیں ہے، گیپ نہیں ہے، سب جڑے ہوئے۔ عزادارو ایسا ظالم نے اتنا وزنی 3 بھال کا تیر ہرملا نے مارا، فن قلب الصبی علی یدی الامام، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا، اور عزادارو ستم تو یہ کہ بچے کا گلا چھدا نہیں، مولا نے فرمایا قتل الصبی من الاذن الی الاذن، ہائے میرا اصغر ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا، اس لیے کہ 3 بھال کے تیر نے میرے بچے کو ذبح کیا۔ جناب رباب نے بہت ماہر فن تھے تیر کے معاملے میں، ان کے بابا عرب کے بہت بڑے مشہور تیر انداز تھے، اسی لیے مولا ابا کے دامن میں لے گئے، چھپا کے لے گئے، 7 مرتبہ آگے 7 مرتبہ بھی آپ نے عمل کیا ہے۔ عزادارو سوچو ایک چھوٹا سا جنازہ ہو، بڑے بڑے لاشیں اٹھانے والا باپ ننھا سا جنازہ ہاتھ لے کے کبھی آگے جا رہا ہے کبھی پیچھے آ رہا ہے، اور اس کے بعد عزادارو مرثیہ پڑھ رہا ہے، شیعتی مہما شریتم ما عزم فاذکرونی او سمعتم بغریب او شہید فاندبونی لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی الباب ویرحمونی، اے میرے شیعہ کاش کہ تم ہوتے کربلا میں ہوتے تو میری بھی غربت دیکھتے، میں ڈلنے سے بچے کے لیے تھوڑا سا پانی مانگ رہا تھا اور انہوں نے اس پر رحم نہ کیا، اس کو نہ ذبح کر دیا۔ عزادارو اس وقت آپ کو بہت یاد کیا مولا نے، 7 مرتبہ آگے 7 مرتبہ پیچھے، آواز دی رباب، بی بی آ گئی، رباب میں کون ہوں؟ میرے سرتاج ہیں، اور کون ہوں؟ مولا آپ کائنات کے مالک ہیں، اور کیا ہوں؟ مولا آپ امام ہے، جیسے فرمایا مولا آپ امام ہے، فرمایا بی بی میں امام وقت، تم سے کہتا ہوں بی بی صبر کر لینا، ابھی صبر کر لینا۔ بی بی نے فرمایا یقیناً آقا آپ فرماتے ہیں۔ مولا نے ابا کا دامن ہٹایا، ننھا سا ذبح بچہ دیکھا، کسی ماں کے سامنے اس کے ذبح بچے کو دکھا دو۔ عزادارو جناب رباب نے دیکھا تو کہا نہیں مولا آپ نے فرمایا ہے میں روؤں گی نہیں، لیکن آقا میں 2 جملے کہہ سکتی ہوں، ہاں رباب کے، کہا مولا لگتا ہے میرے اصغر کا قاتل صاحب اولاد نہیں تھا۔ دوسرا جملہ علی اصغر سے کہا، حضرت علی اصغر کے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا بنیا امثلک ینہار، اے میرے 6 مہینے کی جان، کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟
نصرکم علی اللہ عزادارو مولا پشت خیمہ پہ ننھی سی قبر بنائی اپنے 6 مہینے والی جان کو سپرد خاک کر دیا معلوم ہے تیر جو تھا وہ زہر آلود تھا مصائب بہت ہے کتنا پڑھیں بس آخری جملے سن لو عزادارو تیر زہر آلود تھا حرمل اللعین نے جو مارا تھا زہر کا اثر کیا ہوتا ہے ایسا قاری زہر تھا کہ جیسے ہی جسم کو مس کرتا ہے نا جسم کے سارے اعضاء کو اپنی جگہ پر ساکت کر دیتا ہے جب تیر لگا نا ششماہے کو تو ششماہے کی آنکھ کھلی تھی تو عزادارو بچے کی آنکھ کھلی رہ گئی بچے کی آنکھ کھلی کی کھلی ماں دیکھ رہی میرے چشمہ کی آنکھ کھلی ہے امام مظلوم نے بھی دیکھا جب قبر بنا کے عزادارو زمین کربلا کی مٹی ہٹا کے تلوار سے ذوالفقار سے قبر بنائی مٹی ہٹائی اور شہزادے کو جب قبر میں لٹایا اور وہ گرم ریت مولا نے محسوس کی تو ایک مرتبہ علی اصغر کے پائیتی سے مٹی ڈالنا شروع کی لیکن جب چہرے تک آئے نا تو مولا رک گئے میرے بچے کی آنکھیں کھلی ہے یہ جلتی ہوئی ریت میں اپنے اصغر کے چہرے پر کیسے ڈالوں اے ربا میری ہمت نہیں پڑتی اے مولا یہ کام میں کروں گی آپ پیچھے آئے بی بی رباب آگے بڑھی اپنے رخ کو موڑا مٹی قبر میں ڈالنی شروع کی اے بیٹا علی اصغر معاف کرنا میرے لال قبر بنا دی ششمائے کی مولا مظلوم اب صرف 3 ساعتیں ہیں کہ آپ کا مولا بھی دنیا میں ہے 3 ساعتوں کے بعد عزادارو محفوظ وقت آنے والا ہے کہ جب زمین زلزلے پہ آ جائے گی فرات کا پانی نیزوں اچھلنے والا ہے اب آخر لمحے میں مولا پھر آئے علی اصغر کو دفن کر کے آئے عزت کو ابو الحوائج کو آیا رغبت کا بہن شہزادی زینب صلوات اللہ علیہ جب سے کربلا آئی ہے اپنے ماجائے کو دیکھ دیکھ کے روتی تھی اور غش کھا جاتی تھی روتی تھی اور غش کھا جاتی تھی مولا مظلوم نے اپنی بہن کی کیفیت دیکھی تو معلوم ہے کہا بہن زینب صبر کرنا اب اس میرے بعد قافلہ سالار تم ہی ہو بہن یہ بڑی مصیبت ننھے ننھے بچوں کو سنبھالنا ہے لٹی ہوئی بیویوں کی ڈھارس تم ہی ہو اے بہن عزادارو شہزادی گلے میں باہیں ڈال کے میرے ماں جائے یہ مجھ سے کیسے ہوگا میں تجھ سے جدا ہوں اے بھیا جدائی کے لمحے ہیں جتنا قدم تو آگے بڑھے گا زینب سے دور ہوتا جائے گا زینب مر جائے گی عزادارو ایک مرتبہ مولا نے آسمان کی طرف ہاتھوں کو بلند کیا بار الہ میں اپنی بہن کو تیرے حوالے کرتا ہوں اور اے بہن یہ قافلہ تیرے حوالے کرتا ہوں پروردگارا میری بہن کو صبر دینا اس کے بعد عزادارو جو زینب لمحے لمحے بے ہوش ہوتی تھی اب اس زینب کو کچھ نہیں آیا اے بھیا خدا حافظ ماں جائے خدا حافظ حقائق یا علی مولا آئے گھوڑے پہ سوار کیا شہزادی نے خود جیسے ہی مولا ترے خیمہ پہ نکلے نا کبھی دائنے دیکھا کبھی بائیں دیکھا کیوں اس لیے کہ دائنے سے عباس نکلتے تھے بائیں سے اکبر نکلتا جی آقا فرمائے کیا حکم ہے لیکن آقا مولا مظلوم نکل کے دائنے دیکھ رہے بائیں دیکھا شہزادی نے فرمایا بھیا کسی کا نام نہ لینا کسی کو آواز نہ دینا ہائے میری آنکھوں کی ٹھنڈک سب سو گئے اب زینب تمہیں عباس بن کے سوار کرے گی بہن نے ایک وقت میں 2 کام کیا لجام بھی تھاما رکاب بھی تھاما بھائی کو سوار کر دیا میدان میں آئے
جنگ نہیں پڑھ سکتا. عزادارو میدان میں آئے. آقا ایک مرتبہ کوفے کی دیواروں سے لشکر یزید ٹکرانے لگا. علمان الحفیظ کی صدائیں بلند کرتے رہے, اے حسین تلوار روک لو, اے حسین ہم امان چاہتے ہیں, حسین تلوار روک لو. مولا ایک ایک کو یاد کرتے تھے, میرے جانی ساروں کو تم نے مار ڈالا, میرے بچوں کو تم نے پامال کیا, میرے بچوں کی تم نے کلیجے میں برچی توڑ دی, ہائے میرے غازی کے بازو توڑ دی. آزادارو ایک ایک مصیبت مولا یاد کر کے حملہ کرتے رہے. اسی اسنا میں ایک مرتبہ آواز آئی, یا ایتھا النفس المطمئنہ, یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. جیسے یہ آواز آئی مولا نے حاطف کو دیکھا, تلوار کو نیام میں رکھا. تلوار کو نیام میں رکھنا تھا, بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی. عزادارو اب کون سا ایسا اسلحہ ہے جس کا استعمال نہیں ہے؟ تلوار, تیر, نیزے, تبر. تبر جانتے ہیں, یہ کلاڑی نہیں ہوتی, یہ تبر. اس طریقے کے جتنے بھی اسلحے ہیں وہ سب ایک غریب پر چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں. ایک غریب اکیلا ہے, سب کا نشانہ بنا ہوا ہے. اور کچھ تو ایسے بدبخت ذلیل تھے جن کے پاس کچھ نہ تھا نا, وہ پتھر لے کے آ رہے تھے, مولا کو مار رہے تھے. مولا غریب اکیلا سر جھکائے عزادارو گھوڑے پر ایک مرتبہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مولا گھوڑے کی گردن پہ مولا نے سر رکھا. عزادارو جیسے ہی سر رکھا, ظالم نے سمجھے کہ حسین دنیا میں نہیں ہے, یہ پتہ لگانے کے لیے کہ دیکھو حسین ہے کہ نہیں. ایک مرتبہ محمد بن اشد لعنتی آگے بڑھا, اس نے کہا میں بتاتا ہوں حسین ہے کہ نہیں ہے. آگے بڑھ کے اس نے پہلو پہ مولا کے نیزہ مارا. مولا نے گھوڑے کی گردن میں بائیں ڈال دی. واہ محمد واہ غربتا. اس کے بعد عزادارو اے میرے گھوڑے, وہ نشے میری ماں نے صاف کیا. آئے گھوڑے سے تو آ گئے لیکن زمین پہ نہیں پہنچے. گھوڑے سے مولا زمین کی طرف آئے لیکن زمین پہ نہ پہنچ پایا. فاطمہ کا لال. عزادارو میں نے ابھی بی بی کا نام لیا ہے, زہرا کا لال ابھی گھوڑے سے زمین پہ نہیں پہنچ پایا. اے عزادارو اندازہ لگاؤ, اس نشیب کی زمین کو سیدہ زہرا 3 راتوں سے اپنے بالوں سے صاف کر رہی ہے کہ میرا بچہ جب گرے تو کربلا کا کوئی کنکر, کوئی کانٹا میرے بچے کو نہ چبھے. لیکن عزادارو اسی صاف کی ہوئی زمین پر جب آقا مظلوم گھوڑے سے زمین کی طرف آئے, تیروں پہ معلق ہو گئے, بی بی کے کلیجے پہ کیا گزری. ہائے میرا حسین, ہائے میرا لال, ہائے میرا حسین. مولا مظلوم ہے, مولا مظلوم نے عزادارو ایک مرتبہ ہاتھ کو زمین کربلا پہ ٹیکا, اور ٹیکنے کے بعد پورے جسم کی توانائی سمیٹا. مولا نے زور دیا, سارے تیر پشت کی طرف نکل گئے. مولا نے پیشانی کو سر پہ رکھا. اس ایک لمحے میں اتنی مصیبتیں ہیں, اتنی مصیبتیں ہیں جسے کوئی بیان نہیں کر سکتا. بس ایک ایک جملہ بیان کر دیتا ہوں, برداشت کر سکتے ہو تو برداشت کر لو. عزادارو جب مولا مظلوم غریب کربلا کو اتنا غریب دیکھا کہ اب تو حسین اٹھ بھی نہیں سکتے, تو کوئی ظالم آگے بڑھا, زلفیں پکڑ کے اٹھا کے کوئی ظالم آگے بڑھا, سجدے میں پڑے ہوئے امام کے ہوش میں لینا